فرمایا یکفرن العشیر، تم اپنے ساتھی کی، جو تمہارا جیون ساتھی ہے خامد، اس کی ناشکری، ساری عمر ہر چیز تمہیں ملے، کبھی تمہاری کوئی خواہش وہ نہ پوری کرے، بس تم دعائی دیتے کہ اس کے گھر میں تو ہمیں کبھی کچھ ملا ہی ہاں۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہماری جان چھڑا دی ان سے کہ 3 موقع پر جو جھوٹ ہے نا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہمارا کوئی سپاہی آ جائے اور ان سے پوچھیں آپ کے ڈپو اسلحے کے کہاں ہیں تمہارے فوجی مقامات، تو غلط بیان نہیں کر سکتا، صحیح اطلاع نہ دے انہیں، جہاں تک ہو سکے غلط بات ہے۔ ایک تو حرم میں جنگ میں فرمایا کہ غلط بیان نہیں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ صلح کرانے کے لیے 2 ساتھی جو ہیں وہ آپس میں ناراض ہو گئے، ایک آدمی ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے ہی باتیں کہہ دے کہ یار وہ تو بہت پچھتا رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میرا وہ بڑا اچھا دوست، اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں کر کے ان کو ملا دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دروغ مسلط ہمیشہ نہیں کہتے نا کہ اس گناہ سے کسی کا جھوٹ سے بگڑتا کچھ نہیں فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ بالکل افتخار صاحب کا کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کا جو وعدہ ہے نا کہ لائیں گے یہ ہوگا وہ کرتا رہے، تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں، ایسے ہی جان چھوٹتی، ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی لسٹ ختم ہونے میں نہیں آتی، مانگ کی جاتی ہیں یہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری بہنیں یہ مطالبہ کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا، غریبوں کی مدد کرو، کسی نیک کام میں صرف کرو، یہ مطالبے کریں تو ان کی بھی جنت بن جائے، ہماری بھی عاقبت درست ہوئے۔ نہیں، یہی دنیا جو ہے اس کے لیے چیزیں مانگتی رہتی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اصل میں نکاح کا ہمارا مقصد ہی تبدیل ہو گیا، اور مقصد کے تحت ہی پھر آدمی وسائل اختیار کرتا ہے۔ جب ہمارا مقصد بن گیا کہ صرف دنیا میں کچھ عیش و عشرت کرنی ہے، اپنے دن اچھے گزارنے، تو اس کے لیے پھر یہی دیکھنا تھا نا کہ مالدار گھرانے کی ہو، رنگ اس کا اچھا ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم ہوگی۔ اگر ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اصل میں نکاح کا ادارہ ذہن سے ضرور یہ ایسے ہے جیسے کسی ہم مسجد یا مدرسے کی بنیاد رکھ، یہ ایک ایسا سیل بنا رہے ہیں معاشرے کا کہ یہاں دیندار نسل پیدا ہو تاکہ یہ امت کا تسلسل جاری رہے، میرے بعد بھی اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میری اولاد جو ہے رہے۔ یہ جب پیش نظر ہے تو خود بخود ہی پھر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا، پھر تو آدمی نہ خوبصورت دیکھے گا نہ مالدار دیکھے گا، بلکہ وہ ابن ماجہ شریف میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے نکاح ان کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، یہ حسن ہی ہو سکتا انہیں بگاڑ دے، بدماشی کی راہ اختیار کرے، نہ مال کی وجہ سے کرو، ہو سکتا ہے مالدار گھرانے کی ہونے کی وجہ سے وہ سرکش ہو جائے، تمہاری پرواہ کوئی نہ کرے، ولیکن تزوجوہن لدین، دین تلاش کرو۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا امۃ سودا خرما، اگر کوئی کالی کلوٹی لونڈی بھی ہے نا، آزاد خاندانی نہیں، اس کی ناک بھی چری ہوئی ہے مگر ذات و دین ہے، دین والی، وہ بہتر ہے۔ مگر یہ تو وہی کرے گا نا جس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میں نے دین کا ایک ادارہ بنایا، میں خود بھی دین پر چلوں گا، میری اولاد بھی بعد میں دیندار اٹھے، وہ دیندار تلاش کرے گا، جن کی نگاہ میں دنیا ہی ہوگی وہ مال اور حسن تلاش کرتے ہیں۔ یہی بات آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی کہ 4 معیار ہیں لوگوں کے پاس، یا مال یا جمال یا حسب، خاندان دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن، فرمایا چھوڑو، علیکا بذات الدین، تم چوتھی چیز اختیار کرو کہ دیندار بچی تلاش کرو۔ اب دیندار بچیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ دیوبند کے وہ محتمم چہلہ رحمۃ اللہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ کابل کا امیر تھا، افغانستان کا نا حکمران تھا دوست محمد، اس کا بچہ تو جوان ہوا، ولی عہد اس نے مقرر کیا تھا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا۔ ایک جگہ کچھ بغاوت ہوگی، اس نے وہاں اس کو بھیجا، ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ وہ شکست کھا گیا اور لوٹ رہا، دشمن بھی پیچھے آ رہا۔ بادشاہ کو بڑا غم، ایک تو شکست ہو گئی، پھر وہ دشمن بھی پیچھے آ رہا۔ اس نے اس کی والدہ کو جا کر بتایا کہ وہ لڑکا تو ہار گیا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اطلاع غلط۔ اس نے کہا سارے میرے مخبر بتا رہے ہیں، تو کہتی غلط؟ اس نے کہا غلط۔ بعد میں واقعی غلط ثابت ہوئی، ہارا نہیں تھا، جیتا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا
کہ تم نے کیسے میری اطلاع کو جھٹلا دیا؟ وہ ایجنسیوں نے جب بتایا تو کہا غلط، اس نے کہا اس لیے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا نا، میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا کہ سرکاری خزانے میں ہر طرح کی آمدنی آ کے میں حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں، جب تک میرے پیٹ میں رہ گا نا حلال کھاؤں، اور جب یہ پیدا ہوا میں نے تہیہ کر لیا کہ وضو کر کے اس کو دودھ پلاؤں، ایسے ہی میں کرتی رہی۔ اس لیے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح جس بچے نے پرورش پائی ہے اس کے اخلاق ایسے رزیلا، ایسے کمینہ نکلے گا کہ میدان جنگ سے وہ بھگورا بن جائے گا، نہیں، وہ شہید ہو سکتا ہے، شکست کھا کر لوٹ نہیں سکتا۔ تو بات بھی یہی ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، واپس گیا، ایک بیوہ کا بچہ تھا شہید ہو گیا۔ اس بیوہ نے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ماں وہ میدان جنگ سے مفرور ہو گیا تھا، پیچھے سے اس کے تیر اور نیزے لگے، وہ مر گیا۔ ماں بہت روئی۔ اس نے کہا شہادت کا کوئی صدمہ نہیں تھا، مگر یہ تو بہت برا ہوا کہ میرے بچے نے میرا دودھ حرام کر دیا۔ اس نے پیٹھ کیوں پھیری، سینہ تان کر رہتا۔ بعد میں جب چھان بین ہوئی، سلطان نے تحقیق کی تو واقعی یہی ثابت ہوا کہ وہ میدان سے بھاگا نہیں تھا، جمع رہا، وہاں ہی تیر پیوست ہوئے اور وہاں شہید۔ اماں نے شکر کا سجدہ کیا کہ میں بیوہ تھی اور میں نے حلال روزی محنت کر کے کما کے اس کو کھلائی تھی، اس لیے میں بہت غمگین ہوئی تھی کہ میرا بچہ اس طرح میں نے پالا تھا وہ میدان جنگ سے بھگوڑا ہو گیا۔ تو دین جب پیش نظر تھا نا، اس وقت یہی تھا کہ اچھی بچیاں تلاش کرو، خاندان دیندار ہو۔ جب وہ بات ہی بٹ گئی، ہم نے بھی دوسری قوموں کی طرح اس کو دنیاوی دھندا بنا لیا، تو وہی چیز رہ گئی کہ دولت مند گھرانہ ہو، جہیز کتنا ملے گا، لڑکی خوبصورت ہو، بے شک بدماشی ہو۔ اب حیرت کی بات تو ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں اس کی بیٹی کا تو حال یہ تھا جس کو آپ نے جنت کی عورتوں کا سردار کہا۔ اب بچیاں میری سن رہی ہیں، بے پردگی اور روانی کی وجہ سے قیامت آئی، بالکل غیرت کا جنازہ نکلا، بھائی ساتھ پھر رہا، باپ پھر رہا، سوچنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یہ سر ننگے اور چہرے ننگے جو ہیں، یہ ہے کوئی شرم و حیا کی بات؟ خود خامن لیے پھرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آدمی اپنا سونا جو ہے وہ بازار میں رکھ دیتا کہ ڈاکو اٹھا کر رہے۔ اللہ کا خوف کرو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن بڑی محفل میں پوچھا کہ بتاؤ عورت کا سب سے اچھا وصف کون تھا؟ سوچ کر کل کو جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے تو اسی سوچ میں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی نے پوچھا کہ علی کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آپ کے ابا جی نے یہ سوال کیا، صبح بتانا۔ اب ہم ہوتے تو یہی کہتے کھانا اچھا پکاتی ہو، یہ ہو، کپڑے دھوتی ہو، نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی نے کہا کیا جناب ابا جی سے میرا نہ بتانا کہ عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ زندگی بھر اس کو اس کے خاوند کے سوا کسی نے نہ دیکھا ہو اور اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے پوچھ لیا کہ علی یہ جواب تیرا ہے یا فاطمہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں فاطمہ کا۔ فرمایا ہاں میری بیٹی ایسا جواب دے سکتی۔ اور یہ اقبال کہتے ہیں عورتوں سے فطرت تو جذبہ دارد بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا ممان، اللہ نے تجھ کو بڑی صلاحیت دی ہے، تو اس میں سے خالد اور حسن حسین پیدا ہوئے، تو فاطمہ کے نمونہ سے آنکھیں نہ بند کر، وہ اپنے سامنے رکھ کہ فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری اس طرح کی بند، پھر انشاءاللہ دنیا رقم سنورے گی۔ اور اگر ہمارے پہ اب تو نام بھی ہے نا، جب بچی کوئی پیدا ہوتی ہے بچہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نام رکھ لیں، حیران ہوتا ہوں کہ ایسے نام جو ایکٹریسوں کے ہیں یا فنکاروں کے ہیں، حرام دادوں کے، وہ لوگ لیتے ہیں۔ اور جب ہم انہیں کہیں فاطمہ رکھو، خدیجہ رکھو، عائشہ، نہیں یہ تو پرانے ہو چکے۔ ایسے ظالم میں بے ایمانوں کو نام تک نہیں اچھے لگے، دین کا انہوں نے بالکل جنازہ نکال دیا کہ نام وہ پسند کرو جو اللہ کے رسول کے گھر کی بیویاں تھیں، امہات ہو، آپ کی بچیاں، تو اللہ کرے انہیں وہ کوئی تھوڑا بہت اثر نظر آئے۔ اور ایک بات میں اپنی طرف سے کہوں گا، بدقسمتی کی وجہ سے ذکر تو مناسب نہیں کہ یہ طلاق جو عام ہو رہی ہے خدا کے لیے، یہ جو لوگ دیتے ہیں نا، ہم جو مولوی حضرات کراتے ہیں، ہمارا بڑا قصور ہے، نہ حکومت نے توجہ کی، ٹیلی ویژن پر بلا کر ان سے یہ بیان کروانا چاہیے کہ سارے گروہوں کے نزدیک بدقسمت جوڑے کے لیے طلاق کا یہ طریقہ۔ اگر صحیح طلاق ہی مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو گھر نہ ویران، اگر پہلے تو یہ ہونی نہیں چاہیے، مگر ہو صحیح دی ہوگی پریشانی نہیں ہوگی، سارے راستے کھلے رہیں۔ ہماری طلاق بھی حرام ہے، وکیلوں کے پاس پرانا ایک ڈرافٹ ہے کافروں کا دیا ہوا، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق رکھتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں طلاق ثلاثہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دی، میرا اس کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
بھائی ظالموں کس نے یہ اجازت دی؟ ہر فرقے سے جا کر پوچھو، اسلام میں طلاق اگر کوئی بدقسمت دینا چاہتا ہے صرف ایک مرتبہ کہا میں نے طلاق دی، دوبارہ لفظ ہی نہ منہ سے نکالے، نہ کوئی نوٹس بھیجے۔ ایوب نے کچھ محنت کی مگر وہ بھی غلط کہ ہر مہینے کے بعد ایک نوٹس دیتے، کیوں دیتے؟ طلاق تو تم نے ایک نوٹس دیا وہ چل رہی، یہ دوسرے اتنے فائر کرنے کی دیا۔ دین میں ایک طلاق، اس کا فائدہ کیا کہ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے تک دین نے اس کو سوچنے کا موقع دیا کہ اگر عقل آ جائے، گھر اجڑتا ہوا نظر آئے، کچھ دوست بھی کوشش کریں، صرف اتنا ہی زبان سے کہہ دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی۔ پھر جس فرقے کے پاس جاؤ گے سب ایک ہی فتویٰ دیں گے کہ واقعی ٹھیک ایک بھی ہوگی، اور اگر وہ وقت گزر بھی جائے گا تو ایک سے ہی پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا، کئی نوٹسوں کی ضرورت، ایک ہی نکاح کو ختم کر دے گئے، جہاں جی چاہے اور نکاح کرے، مگر پھر راستہ کھلا رہے کہ 20 سال بھی ہوں گے نا بیٹھے، نہیں ابھی نکاح کیا اس لڑکی نے، دوبارہ ان کا ڈائریکٹ نکاح ہوگا، کوئی اور حلالے کی چکر نہیں۔ یہ ہے وہ صحیح طلاق جس میں کوئی الجھن پیش نہیں ہے۔ ہر فرقے کے نزدیک یہ 3 طلاق ایک وقت نہیں دینا، سب مانتے کہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے حرام ہو گئی، ہم کہتے ہیں نہیں حرام ہے ہوئی نہیں، ایک ہی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ہے 3 کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی جو آپ پڑھے لکھے لوگ، اگر کوئی بدقسمت آپ سے مشورہ لے، اس کو کہیں اول تو بھائی گھر اجاڑنا مناسب ہے، خدا کے لیے اگر اللہ نے جوڑا تو اس کو نبھائیں، اگر توڑنے پڑے آئے تو ایک طلاق ہے، لکھ بھی صرف ایک، زبان سے بھی ایک مرتبہ، 3 مہینے تک واپس لینے کا حق ہوگا، گزر جائیں گے نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا، عورت ایک طلاق سے ہی آزاد ہو جائیں گے جہاں جی چاہے، مگر اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں پھر ان کے وارث ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکے، پھر کسی فرقہ کے پاس سب ایک ہی، یہ ہے طلاق احسن اعلیٰ طریقہ۔ اگر حرام طریقہ کرو گے، کوئی کہے گا حلالہ کراؤ، کوئی پہ حلالہ کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ شریف آدمی بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی ناک کاٹ دی ان لوگوں نے کہ کسی کو 2-3 راتوں کے لیے وہ چھوڑے۔ یہ ایک عیسائی مستشرق مسلمان ہوا، پڑھ لکھ کر وہ مصر آیا، اور وہاں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، قرآن مجید کی تفسیر لکھی علماء، انہوں نے کہا علامہ صاحب مجھے اسلام کی ہر بات معقول نظر آئی، مگر حلالہ ابھی تک میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، کہ یہ کوئی راج ہے کہ طلاق اس مرد نے دے دی 3 مرتبہ، اب یہ بچی کسی کو دو 1-2 رات کے لیے، سب جانتے ہیں کہ رکھنا نہیں اس نے، 1-2 دن گھر رکھ کر چھوڑ دینا۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہمارے رسول نے اس پر لعنت کی کہ حلالہ کر، جب حدیثیں سنائیں اس نے کہا الحمدللہ اب میں نے مانا کہ اسلام میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملاؤں کی اپنی غلط باتیں، ایک طلاق کوئی بدقسمت دے راستے کھلے رہیں، 3 مہینے تک صرف کہہ دے میں نے واپس لے کس طرح، اگر یہ وقت گزار لیا مگر اس لڑکی نے نکاح نہیں ابھی کیا، 10 سال بھی ہو گئے 20 ہو گئے، دوبارہ ان کا نکاح صرف ریوائز کر دو، کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی۔ تو بدقسمتی سے ہم لوگ یہ بھی نہیں لوگوں کو سکھا سکے کہ اگر تم طلاق پر آ ہی گئے ہو تو وہ راستہ تو اختیار کرو کہ کوئی آپشن باقی رہے بھی۔ کوئی اور بات بڑی خوشی سے پوچھی۔ وعلیکم السلام۔ جی وراثت، بالکل میرے بھائی نے جو سوال کیا، یہ وراثت میں بھی ہم دیر سے ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ سورہ النساء دیکھیں نا جہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے، بہت تھوڑے گناہ ہیں جہاں مسلمان کو کلمہ گو کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ میں جائیں گے کلمہ گو بھی مگر ہمیشہ نہیں، مگر قتل پر یہ اللہ نے کہا کہ جو ناحق قتل کرتا ہے نا مسلمان، اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا مسلمان قاتل۔ اور یہ وراثت والوں کا بھی کہا، سورہ نساء شروع میں دیکھ لیں، اللہ نے کہا جو ان حصوں میں کمی بیشی کرے گا میں جہنم میں داخل کروں گا اور وہاں ہمیشہ رہیں گا، مگر ہو رہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جب ہم یہاں ہندوستان کے مسلمان کافر ہوئے تھے نا، وہ زبانی نہیں دین کی نگاہ میں، کہ ہم نے انگریز سے خود درخواست کی تھی زمین داروں سے، لکھ کر دیا، ورنہ شرعی قانون جاری تھا وراثت اسلام کے مطابق تقسیم، ہم زمیندار لوگوں نے خود مطالبہ کیا کہ شرعی قانون کو ختم کر کے ہندو رواج کے مطابق ہماری جائیداد تقسیم کی، صرف بیٹوں کو دی جائے بیٹا۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم چاہتے ہو تو، ہم خود غیر مسلم بنے، انہوں نے ورنہ پہلے اسلامی قانون ہی چلتا، تو وراثت کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، چھوڑا نہیں، علماء پر بھی کہ اجتہاد آپ بیان کیا کہ ماں کا یہ حصہ ہے، والد کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ ہے، خاوند کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے، بہن کا یہ، بیٹی اور بیٹے کا یہ